تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر حضرت بشر حافی کی توبہ۔ حضرت بشر حافی ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، زاہدین و عارفین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مقبولیت سے ان کو نوازا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو فجر کے وقت جنازہ اٹھایا گیا اور لوگوں کی کثرت کی وجہ سے قبرستان کو پہنچتے پہنچتے عشاء کا وقت ہو گیا۔ یہ عجیب و روح پرور منظر دیکھ کر امام علی ابن المدینی اور ابو نصر التمار وغیرہ ائمہ حدیث نے چیخ چیخ کر کہا کہ یہ آخرت کے شرف سے پہلے دنیا کا شرف ہے، اور کہا گیا کہ ان کے گھر کے جنات بھی ان کی وفات پر رو رہے تھے۔ ان کی توبہ کا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ وہ پہلے لہو و لعب میں مبتلا رہتے تھے، شراب و کباب کی مجلسیں چلا کرتی تھیں۔ ایک بار اپنے دوست احباب کے ساتھ اپنے ہی گھر میں شراب و کباب اور گانے بجانے میں مست تھے۔ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ بشر حافی کی ایک باندی دروازے پر دیکھنے گئی تو آنے والے شخص نے اس سے پوچھا، صاحب هذه الدار حر او عبد؟ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ باندی نے کہا حر، یعنی آزاد ہے، کیونکہ گھر کا مالک تو آزاد ہی ہو سکتا ہے، کوئی غلام مالک کہاں ہو سکتا ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں تم نے سچ کہا، اگر وہ غلام ہوتا تو عبودیت اور غلامی کے آداب کا لحاظ بھی کرتا، لہو و لعب چھوڑ دیتا اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا، اور بشر حافی جو وہاں نشے میں مست پڑے تھے اس شخص کی اور باندی کی یہ گفتگو سن رہے تھے۔ وہ جلدی سے دروازے کے جانب آئے مگر وہ شخص جا چکا تھا۔ باندی سے پوچھا وہ آدمی کس طرف کو گیا؟ باندی نے بتایا کہ اس طرف کو گیا۔ تو اس کی تلاش میں نکلے اور ایک جگہ اس کو پا لیا اور پوچھا کہ کیا آپ ہی نے دروازے پر باندی سے اس طرح کی گفتگو کی تھی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو بشر حافی نے کہا ایک بار پھر اپنی بات دہرائیے۔ جب اس نے کہا کہ یہ گھر والا اگر اللہ کا غلام ہوتا تو غلامی کا انداز اختیار کرتا اور لہو و لعب اور شراب و کباب میں زندگی بسر نہ کرتا۔ یہ سن کر بشر حافی تڑپنے لگے اور اپنے گال زمین پر رکھ دیے اور کہنے لگے نہیں نہیں، میں آزاد نہیں ہوں، میں غلام ہوں، میں غلام ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں۔ اور اسی دن سے تمام بدکاریوں اور گناہوں سے توبہ کر لی اور کہا کہ اللہ سے عہد و پیمان کے وقت یعنی توبہ کے وقت چونکہ پیروں میں جوتے یا چپل نہیں تھے اس لیے اب عمر بھر اسی حال میں رہوں گا، اور اسی لیے ان کا نام حافی پڑ گیا۔ التوابین میں یہ واقعہ موجود ہے۔